1862 ہو، اس دور میں اگر انگریزوں کو صحیح معنوں میں اپنے تلوار سے رکایا تھا کسی نے، اپنے طاقت سے کسی نے رکایا تھا، تو یہ ماننے میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ سب مولانا تھے۔ اتہاس اپنی اپنی کروڑ بدلتے رہتا ہے۔ آج کا دور، میرے جو پہلے بات کر رہے تھے، بول رہے تھے کچھ، پر آپ سبھی نے یاد رکھنا چاہیے، دلی میں بیٹھا کوئی بھی ہو، مہاراشٹر میں بیٹھا کوئی بھی ہو، پر آپ لوگوں کی یہ ذمہ داری رہے گی کہ گنگا جمنی کی تہذیب اور بھائی چارہ کبھی بھی ختم نہیں ہونا چاہیے۔ بدلتے ہوئے دور تو آتے رہتے ہیں، ہوائیں چلتی رہتی ہے، نکل بھی تو جاتی ہے۔ رکیں گے ذرا رہا، اور رک کے پھر جلد بازی کبھی نہیں کریں گے۔ ہم پھنس کھا جاتے ہیں، ہم جلد بازی میں پھنس جاتے ہیں۔ میں ہمیشہ میرے تقریروں میں کہتے رہتا ہوں کہ مجھے ہنسی آتی ہے جب لوگ بھارت کے مسلمانوں سے اس دھرتی پہ تمہارا پیار ہے کہ نہیں، اس کی گواہی مانگتے ہیں، تو ہمیشہ ایک اس میں جواب دیتا ہوں کہ جب سونے کا چمچہ ڈال کے ہم کو پاکستان بلایا تھا، تب ہم نے کہا یہ ماں سے ہمیں پیار ہے، ہم یہی اپنے ماں کے ساتھ رہیں گے۔ ایک بار اتنا بڑا سرٹیفکیٹ دینے کے بعد اور کیا چاہتے ہو آپ؟ اور میں آپ سے بھی کہتا ہوں، سرٹیفکیٹ دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ کسی کے انڈورسمنٹ کی، کسی کے کہنے کی ضرورت نہیں کہ جتیندر ایوارڈ ہندو ہے۔ جتیندر ایوارڈ ہندو ہے اور ہندو کر کے مرے گا، لیکن اس کے ورتن سے کوئی سمبند نہیں۔ آپ کا دھرم آپ کو ورتن انسانیت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اسلام وہی سکھاتا ہے جو ہمارے ہندوؤں میں سکھایا جاتا ہے، انسانیت، پیار، اپناپن۔ ہم یہ سب چھوڑ کے جو کچھ آج دیکھ رہے ہیں، ملک میں ایک گھبراہٹ ہے، سچائی بولنا ظلم ہو گیا ہے، کون کب گھر میں گھس آئے گا پتہ نہیں ہے۔ یہ ایسے حالات اس دیش میں کبھی نہیں دیکھے تھے۔ جو کچھ ہوا ہے کرناٹک میں، تھوڑی سی سانس ہم لے رہے ہیں۔ اور بولنا نہیں چاہتا ہوں، لیکن آپ لوگوں کا بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ تالیاں مت بجائیے، تالیاں مت بجائیے اس پہ۔ مہاراشٹر میں 2-4 جگہوں پہ بیچ میں کچھ حادثے ہوئے، چھوٹے موٹے حادثے تھے، پر میں مہاراشٹر کے جتنے مولانا ہیں ان کو یہ بتانے آیا ہوں کہ شانت رہیے، اگر کچھ ہوتا بھی ہے تو کھینچ لیجئے اپنے آدمیوں کو اور بند کر کے رکھ دیجئے، وہ چاہتے ہیں کہ تم غصہ ہو جاؤ۔ برف لگ دیجئے یہاں پہ، یہ دور ایسا ہے۔ وہ جو تمہارے ہاتھ سے کروانا چاہتے، میں اوپر والے سے دعا کروں گا کہ تمہارا ہاتھ باندھ دیے جائے، تاکہ وہ جو چاہتے ہیں وہ نہیں ہونا چاہیے۔ پرسوں جو ناسک میں ترمبکیشور کے نزدیک ہوا، میرے گھر پہ ترمبکیشور سے میں نے سبھی میرے دوستوں کو بلایا
क्योंकि नासिक मेरा जन्म स्थान है। मैंने उनको पूछा क्या हुआ, बोले कुछ नहीं, सालों सालों की परंपरा है कि एक जुलूस निकलता है और उसमें से 2-4 लोग अंदर जाते हैं, चद्दर पहली पायदान पे रखते हैं, लोबान लगाते हैं और ऐसा करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं उस भगवान का जो 365 दिन ये घर चलाता है, बच्चे को स्कूल की फी मिलती है, खाना मिलता है, ये मिलता है, वो मिलता है, सब ये भगवान की मेहरबानी है। बस उस भगवान का हम शुक्रिया अदा करते, बाकी कुछ नहीं है। बस इतना ही हादसा था। कितना रंग दिया, 3 मिनट के ऊपर हुआ नहीं था। तो यही बात है, मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता हूं, और क्योंकि आपको हजरत का बयान सुनना है, लेकिन अमन और शांति के लिए दुआ करिए, हर रोज दुआ करिए। इस देश को अब अमन, शांति, भाईचारा की बहुत जरूरत है और आपकी दुआएं काम आएंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। खुदा हाफिज, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम जनाब जितेंद्र औहाड़ साहब। आज हमारे स्टेज पर मुख्तलिफ तंजीमों के रहनुमा मौजूद हैं। उनमें से एक जमाती इस्लामी के बम्बई हल्के के अमीर मोहतरम जनाब अब्दुल हसीब साहब भी तशरीफ़ रखते हैं। वो हमारे ख़ास मेहमान हैं, वो तशरीफ़ लाए हैं। चंद मिनट के लिए मैं उनको भी दावत स्टेज देता हूं, वो तशरीफ़ लाएं और इजहार ख्याल फरमाएं। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस साबिरीन। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मोहतरम सदर जमीयत उलमाए हिंद अरशद मदनी साहब और मुख्तलिफ उलमाए कराम का मैं इस पहलू से तकरीम और एहतराम करता हूँ कि मैं तो एक तिफ़्ल मकतब हूँ। आप हजरात ने जो इस हिंदुस्तान में कुर्बानियाँ दी हैं आपके अकाबरीन ने, और साथ ही साथ यहाँ के भाईचारगी को कायम रखने के लिए इस उम्र में, जबकि इंसान को तमाम उज़्र रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एक मुजाहिद की तरह हमारे ये सदर मोहतरम मुख्तलिफ जगह नज़र आते हैं। ये हम जैसे लोगों के लिए एक महमीज़ का काम देते हैं कि हमें भी कितना इस राह में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उसी तरह हम ये भी देखते हैं कि जब इस मुल्क को मुसलमानों के इत्तेहाद की ज़रूरत हुई, उस वक्त भी आप मौसूफ और पूरी जमात मिलकर तमाम मुसलमानों के इत्तेहाद के आगे के लिए पेश पेश रहे। और हम वो चीज़ भी नहीं भूल सकते कि जब मुसलमानों में वो लोग जो बिला कसूर जेलों में ठोस दिए गए, अगर कोई सही मानों में जो जमात है जिसने उस घर वालों के आंसू पोंछने और उनको जेल से निकालने में कोशिश की है, तो वो जमीयतुल उलमाए हिंद है। अल्लाह ताला इनकी काविशों और कोशिशों को कबूल फरमाए। एक आखिरी बात, इस वक्त मुल्क जिस हालात से गुजर रहा है, तो इस बात की बड़ी ज़रूरत है कि कोई एक जमात मिलकर पूरे मसाइल को हल नहीं कर सकती। हर एक के अपने नुक्ते नज़र है और वो उसी एतबार से अपना काम करते हुए हम कुछ कॉमन एजेंडे पे मिलकर
اگر تمام جماعتیں پورے ہندوستان بھر میں کام کرے گی تو وہ دن دور نہیں جب انشاءاللہ اس امت کو اللہ تعالیٰ وہی سرخ روئی عطا فرمائے گا جو آج سے پہلے عطا ہوئی تھی. شرط یہ ہے کہ ہم اس اتحاد کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی کوششوں کو قبول فرمائے اور ہماری سرپرستی بھی کرنے کی ہمیں ان کی سرپرستی لینے کی سعادت نصیب فرمائے. وآخر الدعوانا اللہ بہت خوب، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. قومی یکجہتی ہمارے پورے ملک کے لیے سب سے کامن محنت کرنے کا عنوان اور موضوع ہے. اس ملک میں بسنے والے تمام باشندے اور ہر طبقے اور ہر جماعت اور ہر فرقے اور ہر مذہب کے لوگ اس وقت سب سے بڑا تقاضا ہے کہ اس کو اپنا موضوع بنائیں، صرف جلسوں تک کے لیے نہیں بلکہ اپنے کردار اور عمل سے برادران وطن کے ایک دوسرے کے خوشی اور غمی میں شریک ہوں. ہماری 1000 سال کی پیار و محبت کی جو روایت تھی، صدر محترم ہر جگہ یہی پیغام دیتے ہیں. یہ سب سے بڑا اس وقت کا کامن پروگرام ہے جو ملک کی سب سے بڑی ضرورت ہے، سب کی ضرورت ہے، حکمراں طبقے کی بھی ضرورت ہے اور ملک کے ہر طبقے کی ضرورت ہے. اب میں اصلاح معاشرے کے سلسلے میں تھوڑا سا اظہار خیال کرنے کے لیے بڑی اختصار کے ساتھ، چونکہ اصلاح معاشرے کی پوری امت کو ضرورت ہے، خاص طور سے ہندوستانی مسلمانوں کو جن میں طرح طرح کی برائیاں اور بیماریاں پھیل رہی ہیں، بلکہ منصوبہ بند طریقے سے ہمارے نوجوان نسلوں کو بے حیا بنایا جا رہا ہے، نشہ کرنا سکھایا جا رہا ہے اور طرح طرح سے بگاڑ کے دروازے کھلتے ہی چلے جا رہے ہیں. یہ علماء کرام کی ذمہ داری ہے. جمعیت علماء نے اس سلسلے میں بہت بڑی پہل کیا ہے اور پورے ملک میں اصلاح معاشرے کے عنوان سے کمیٹیاں بنائی جا رہی ہیں. یہ سارا کام مولانا سید اظہر مدنی ناظم شعبہ اصلاح معاشرہ کے زیر نگرانی ہو رہا ہے. میں ان سے درخواست کروں گا بہت اختصار کے ساتھ وہ اس موضوع پر گفتگو فرمائیں. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، مولانا اظہر صاحب کی بات کے بعد مولانا اسماعیل صاحب کی تھوڑی سی گفتگو ہوگی اور اس کے بعد صدر محترم کا خطاب ہوگا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين المطهرين. أما بعد، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن الله يقول لكم مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر قبل أن تدعوا فلا أجيب لكم وتسألوني فلا أعطيكم وتستنصروني فلا أنصركم أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. محترم صدر جلسہ حضرات علماء کرام، اصلاح معاشرہ جمعیت علماء ہند کی تمام تر تحریکوں اور لائحہ عمل کے لیے ایک ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. اصلاح معاشرہ قرآن کا دیا ہوا ایک نام ہے، ایک کام ہے اور ایک تحریک ہے. سماج میں پھیلی ہوئی وہ برائیاں جو سماج کو ختم کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں، ان تمام تحریکوں کو قرآن و حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اصلاح معاشرہ کیا جاتا ہے. اور جمعیت علماء اپنی تمام یونٹوں کو اس بات کی تاکید کرتی ہے کہ اصلاح معاشرہ کیا جائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا جائے. یہ قرآن کا پیغام ہے، یہ امت مسلمہ کے وہ اوصاف ہیں جو اللہ رب العزت والجلال نے قرآن کریم کے اندر دیا ہے. اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. کہ اللہ کے وحدانیت پر ایمان رکھنے والے مرد ہو یا عورت، ان کے اوصاف قرآنی میں ایک اوصاف، ایک وصف یہ ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے ہیں. میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے، اس حدیث کی راوی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتی ہیں کہ ایک موقع پر
अल्लाह के नबी घर में तशरीफ लाए, आपके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं थी, आपके चेहरे पर खुशी के आसार नहीं थे, बल्कि गम के आसार थे। मैं घबरा गई। आपने वुजू किया, वुजू करके मस्जिद में चले गए और मिंबर पर जाकर बैठ गए। हजरत आयशा फरमाती हैं कि मैंने दरवाजे पर खड़े होकर के कान लगा करके सुना, आपने मिंबर पर चढ़ करके फरमाया, या अय्युहन्नास, ऐ लोगों, इन्नल्लाह यक़ूलु लकुम मुरू बिल मारूफ वनहू अनिल मुनकर। ऐ लोगों, अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल तुम्हें हुक्म करते हैं कि अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करो, कबल इसके कि तुम अल्लाह से दुआएं मांगो, अल्लाह तुम्हारी दुआओं को कबूल ना करे। उस वक्त के आने से पहले तुम अम्र बिल मारूफ नही अनिल मुनकर करो जब तुम अल्लाह से फरियाद करो और अल्लाह तुम्हारी फरियाद को ना सुने। अल्लाह से तुम मदद तलब करो और अल्लाह तुम्हारी मदद ना करे। उससे पहले तुम अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करो अगर ये चाहते हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जति वल जलाल की रहमत और अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद तुम्हारे दरमियान आए, तुम्हारी जिंदगी के अंदर आए। तो ऐ लोगों, उलमा, खुतबा, आइम्मा और कौम के और बिरादरियों के बड़े और सरदारों से अल्लाह का हुक्म है कि तुम अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करो, अच्छाइयों का समाज में हुक्म करो और समाज में पैदा होने वाली बुराइयों से रोकते रहो। और याद रखो, इस्लाह माशरा इसका नाम नहीं है कि आप खड़े होकर के सिर्फ निकाह और बारात के बारे में आप ताकीद करें, बल्कि इस्लाह माशरा के सिलसिले में वो तमाम चीजें हैं जो इस्लाम की 5 बुनियादें और सुतून है। फरमाते कि अकाइद से बताओ, अकाइद के बारे में मेहनत करो और लोगों को बताओ कि हमारे अकीदे क्या होने चाहिए, लोगों को बताओ कि हमारी इबादत कैसी होनी चाहिए, लोगों को बताओ हमारे अखलाक, मामलात, मुआशरत हमारे कैसी होनी चाहिए। तब जाकर के समाज में सुधार पैदा होगा। और अगर हम सब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, जमीयत उलमा-ए हिंद और उसके जिम्मेदारान आप पर बार बार तवज्जो दिलाते रहे और आप अपने मदरसों में, अपनी मस्जिदों में बंद होकर के बैठ जाएं, और याद रखिए आपका ये बैठना हमें वहां तक पहुंचा देगा जो आज इर्तिदाद की लहर हम अपनी बच्चियों के अंदर देख रहे हैं। और याद रखिए, मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि हमारे अगर कोई मुसलमान बेनमाजी है, अगर कोई मुसलमान रोजा नहीं रखता और सारी बुराइयां उसके अंदर हैं, मैं उस पर मेहनत करूं, आप मेहनत करें। वो महीने में, साल में, 40 दिन में, 4 महीने में वो रास्ते पर आ सकता है, लेकिन मेरी समाज की वो बुराइयां जो आज हमारे नौजवानों के जिंदगी के अंदर जन्म ले चुकी हैं, वो नशा, वो शराब, इसमें चरस, गांजा, अफीम, डोडा, इंजेक्शन, सिरप, गोलियां, इन तमाम चीजों को, ये वो चीजें हैं जो लत पड़ गई हैं, जो मौत के दहाने पर कब्र में ले जाकर के उनका साथ छोड़ेंगी, उससे पहले नहीं छोड़ सकती। इसलिए मेरे भाइयों, खड़े हो जाओ और जो ये काम कर रहे हैं समाज में, उनके हाथ को पकड़ो, उनको रोको, उनकी ठोड़ी में हाथ डालो, उनकी रात और दिन की जिंदगी पर निगाह रखो कि कौन बच्चे हमारे जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, कौन नशा कर रहा है, कौन नशे को बेच रहा है, कौन नशे को आगे बढ़ा रहा है। उनके हाथ को पकड़ो, उनको अगर वो नहीं मानते तो उनका वॉकआउट करो और उनके खाने पीने, उनके मरने जीने में शरीक होना बंद करो। अगर नहीं करोगे तो याद रखिए, ये बुराइयां यहां नहीं रुकेंगी, कल उनके घर में है, कल को आपके घरों में आएगी, आप 8-8 आंसू रोएंगे, कोई पूछने वाला नहीं रहेगा। इस्लाह मुआशरा
آپ کو یہ پیغام دیتا ہے کہ آپ اپنے گلیوں محلوں اور گاؤں اور دیہاتوں میں جا کر کے اصلاح معاشرہ کا نظام بنائیں، اسی طریقے پر جو جمعیت علماء ہند نے آپ کو نظام دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اس کے بعد میں حضرت مولانا مفتی اسماعیل صاحب رکن عاملہ جمعیت علماء ہند و رکن مجلس شورا دارالعلوم دیوبند سے درخواست کروں گا کہ اپنے خیالات سے ہم کو مستفیض فرمائیں، وقت کا خیال رکھیں، اختصار کے ساتھ اپنی بات پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ تم نے چاہا ہی نہیں حالات بدل سکتے تھے، میرے آنسو تیری آنکھوں سے نکل سکتے تھے، دو قدم ساتھ میرے چل کے تو دیکھا ہوتا، خود بخود تیرے خیالات بدل سکتے تھے، تم تو ٹھہرے ہی رہے جھیل کے پانی کی طرح، دریا ہوتے تو بہت دور نکل سکتے تھے، تم نے الفاظ کی تاثیر کو پرکھا ہی نہیں، نرم لہجے سے تو پتھر بھی پگھل سکتے تھے۔ صدر محترم، علماء کرام، ملک بھر سے تشریف لائے ہوئے مجلس منتظمہ کے اراکین اور میرے بزرگوں اور دوستوں، جمعیت علماء کا یہ اجلاس عام ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ملک میں بسنے والی تمام قوموں کو سہارے کی ضرورت ہے، ملک میں بسنے والی تمام عوام کو آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ جمعیت علماء یہ کسی ایک جماعت کا نام نہیں ہے، یہ ایک تحریک ہے جس کا قیام 1919 میں باضابطہ عمل میں آیا تھا، لیکن علماء کی یہ جماعت ہندوستان کی غلامی کو دیکھ کر اس ملک کی آزادی کے لیے 1803 سے جدوجہد اور کوشش کر رہی تھی، اور ایک لمبا زمانہ قربانیوں کے ساتھ گزارا۔ ایک لمبا عرصہ گزرنے کے بعد جب اس بات کا احساس ہوا کہ ملک میں بسنے والی دوسری قوموں اور برادریوں کو جب تک ہم ساتھ نہیں لیں گے اس وقت تک دیش کی آزادی مشکل ہوگی۔ جمعیت علماء نے اس ملک کی آزادی کے لیے جو قربانیاں دی ہیں وہ تاریخ کے اوراق پر آب زر سے لکھنے کے قابل ہے۔ کہتے ہیں کہ جادو وہ جو سر چڑھ کر کے بولے۔ اگر کسی کا ضمیر زندہ ہے اور ملک کی تاریخ کو اگر وہ بیان کرے گا تو مسلمانوں کی اور خاص طور پر علماء کی قربانیوں کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کر سکتا، اسے اعتراف کرنا ہی ہوگا۔ جمعیت علماء نے ہمیشہ ایسے وقت میں جب ملک و ملت کو سہارے کی اور رہنمائی کی ضرورت تھی، اجلاس کا انعقاد کر کے ملک کو ایک راہ دکھانے کی کوشش کی ہے۔ آج اس وقت آپ ملک کے گوشوں گوشوں سے تشریف لائے ہیں، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک۔ آج جو حضرات ارکان مرکزیہ جمعیت علماء کی دعوت پر آج بمبئی کے آزاد میدان میں جمع ہیں، آپ کو صدر محترم کی طرف سے جو پیغام دیا جائے گا اسے آپ امانت سمجھیں اور اسے لے جا کر کے اپنے اپنے علاقوں کے اندر عام کرنے کی کوشش کریں، اور جو پیغام آپ کو دیا جائے گا اس پر دل و جان سے عمل کر کے ملت اسلامیہ کے ساتھ ساتھ ملک میں بسنے والوں کی رہنمائی اور ان کے سہارے کا کام کریں۔ میں زیادہ وقت آپ کے درمیان حائل نہیں رہنا چاہتا، لیکن آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ پورے ملک میں آج جس طرح کے حالات ہیں، ہم ہی نہیں، آج اس دیش میں جتنے لوگ، جتنی برادریاں، قومیں اور سیاسی تنظیمیں، جماعتیں اور جتنی بھی مذہبی تنظیمیں ہیں، سبھی پریشان ہیں۔
آج اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ملک کی جمہوریت کو باقی رکھنے کے لیے، ملک میں پیار محبت اور ملک میں بھائی چارگی باقی رہے، اس کے لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم مل جل کر کے کوشش کریں اور ملک کے قانون، سنویدھان، یہاں کی جمہوریت، سیکولرزم اور آپس کے بھائی چارے اور پیار محبت کو باقی رکھنے کے لیے ہم سے جو ممکن ہو وہ قربانی دینے سے دریغ نہ کریں۔ میں وقت کم ہے، اس بات کا احساس کرتے ہوئے اپنی بات ختم کروں گا، لیکن یہ کہنا چاہوں گا کہ مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے ان قلوب عباد اللہ بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء، ہمارے معاملات اچھے ہونے چاہیے۔ اصلاح معاشرہ کے عنوان سے یا مولانا اشہد رشیدی صاحب نے جو پیغام دیا ہے کہ اپنے اخلاق اتنے بہتر کرو کہ لوگ اس کا اعتراف کریں اور اس اعتراف کے ساتھ ملک کے اندر بھائی چارہ عام ہو اور جو پیار و محبت کی فضا ماضی میں تھی وہ دوبارہ قائم ہو، اس کے لیے ہم اپنا جو حصہ اس ملک کی بھلائی کے لیے، ملک کے عوام میں پیار و محبت پیدا کرنے کے لیے دے سکتے ہوں دے۔ بہت ممکن ہے ہمارا یہ اجلاس انشاءاللہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوگا اور صدر محترم اور جمعیت علماء کا جو پیغام ہے وہ ملک کے کونے کونے تک پہنچے گا اور انشاءاللہ ہماری کوشش بار آور ہوگی، اور جس مقصد کے لیے جمعیت علماء کا قیام عمل میں آیا تھا اور جمعیت علماء اپنے اکابرین کی راہ پر چلتے ہوئے جو کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ وہ سب بار آور ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے میزبانوں اور محسنوں میں شہر بمبئی میں ایک نام بہت معروف ہے، بشیر موسیٰ پٹیل صاحب۔ میں ان سے درخواست کروں گا وہ 2-4 منٹ میں اپنے احساس اور جذبات کا اظہار فرمائیں۔ وہ حضرت کو استقبال کرنا چاہتے ہیں، ان کے کلمات معذرت کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، لے آئیے ان کے خدام جلدی سے۔ یہ پرچے والے کہاں ہیں؟ بصیرت والے، یہ ہفت روزہ بصیرت کے مدیر صاحب کہاں ہیں؟ تشریف لائیں۔ یہ ہفت روزہ بصیرت ہے، اس کا خاص جمعیت علماء کا نمبر ہے، حضرت صدر محترم کے ہاتھوں اس کا اجرا ہو رہا ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد۔ عزت مآب قبلہ محترم ہندوستان کے مسلمانوں کی فکر کو بیدار کرنے والے ایسی عظیم الشان ہستیاں بیٹھی ہے جس کا نام ہے سید ارشد مدنی صاحب۔ آپ لوگوں کا سب کا شکر گزار ہوں کہ ہندوستان کے کونے کونے سے ایک درس، ایک سبق، ایک سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس بے چینی سے ان انسانوں کے لیے آئے اور دین حق کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جو پیغام دیا ہے ہمارے سرکار نے، لیکن آج ہمیں دکھ ہے کہ ہر گھر کے اندر تقریباً دیکھا جائے تو ماں باپ کی عزت نہیں ہے، نشہ کرتے ہیں، کالجوں میں نشہ کرتے ہیں، مدرسوں میں جو جاتے وہ دین سیکھتے ہیں۔ آج ہمارے ہر گھر کے اندر بے نمازی کا ماحول ہے۔ خدا کے بندو، آپ جیسے جو سبق دیا ہے، اتنی بڑی قربانی دے کے حضرت سید ارشد مدنی صاحب بیچارے وہاں سے یہاں تک اس دیش کی فکر کے اندر ان نوجوانوں کی فکر کے لیے ایک سبق دیا ہے۔ میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا ہوں، اور یہ جو قربانی دیے مہاراشٹر کے صدر صاحب نے، جمعیت العلماء کے ان کے ساتھیوں نے، اللہ ان کو بے حد جزائے خیر دے۔ اور ایک سبق اور انہوں نے دیا ہے، کنتم خیر امتین، اور اس کے اندر نہیں انل منکر کی جو بات ہمارے محترم مولانا صاحب نے بتائی، اس کے اوپر اگر ہم عمل نہیں کریں گے تو ہم برباد ہو جائیں گے۔ ہمیں اللہ کی رسوی کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اللہ کے نبی کے احکام پہ چلنا ہے، تو ہی ہم ترقی کریں گے۔
ایک دوسرے کو گالی دینا، غیبت دینا، کسی کا حق مار دینا، فساد کرنا، اس ملک کے لیے، امن کے لیے جو قدم اٹھایا ہے، چاہے کوئی بھی ہو، لیکن یہ ہندو ہو چاہے مسلمان، چاہے کوئی بھی قوم کا ہو، اس سے محبت کرے، اپنے پڑوسیوں کا حق ادا کرے، یہ نہیں کہ اس سے جھگڑا کرے۔ میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ تمام لوگوں کا، جرنلسٹ کا، پولیس کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے قربانی دے کے ہم سب دعا گو ہیں کہ حضرت نے جو نصیحت کی اس کو عمل کریں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ مجھے جو موقع دیا جمعیت والوں نے، میں شکر گزار ہوں۔ اس اہم اجلاس کی سب سے اہم اور آخری کڑی ہے صدر محترم دامت برکاتہم کا کلیدی خطاب۔ ہم اس خطاب سے پہلے آپ تمام حضرات کا، اپنے تمام اراکین منتظمہ کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں، جو حضرات ہماری دعوت پر تشریف لائے اور جیسے جن کو دعوت دی گئی تھی وہ نہیں آ سکے، اپنے پیغامات اور معذرت بھیجے، ان کے بھی شکر گزار ہیں۔ اسی طرح سے یہاں کے پولیس کمشنر صاحب کا، ایڈیشنل کمشنر صاحب کے، اور ان سیکورٹی والوں کے اور ان پولیس اہلکاروں کے، جنہوں نے ہم کو ایک بہترین ماحول بنا کر کے دیا جس میں ہم نے سکون سے نماز ادا کی اور اپنا پروگرام چلایا۔ آپ تو 2-3 گھنٹے میں یہاں آ کے رخصت ہو جائیں گے، لیکن اس پنڈال لگانے میں، میدان کو تیار کرنے میں، لائٹیں لگانے میں، اسٹیج سجانے میں کئی روز سے محنت ہو رہی تھی۔ یہاں جتنی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں جن میں کھیل کی مشق ہوتی رہتی ہے، ان سارے لوگوں نے بڑے محبت کا برتاؤ کیا اور بڑا تعاون کیا، تو آج ہمارے جلسہ عام منعقد ہو سکا ہے۔ ہم سب کا فرداً شکریہ ادا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس پیار و محبت کو، بھائی چارہ کو باقی رکھے اور اس سے ہم کو آپس میں مل جل کر کے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں درخواست کرتا ہوں صدر محترم سے خطبہ صدارت ارشاد فرمائے۔ حضرت کے خطاب کے بعد دعا ہوگی اور جلسہ مکمل ہو جائے گا، یہیں عشاء کی نماز بھی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد۔ علماء کرام، شہر کی مقتدر شخصیتیں، اس جلسے میں شریک ہونے والے، خاص طور پر صوبہ مہاراشٹر کے جمعیت کے ورکرز اور دور دراز سے آئے ہوئے جمعیت علماء کی جنرل باڈی کے ممبران، جمعیت علماء کی جنرل باڈی کا اجلاس 2 دن سے چل رہا تھا۔ ملک کے مختلف حالات، عالم عرب کے حالات، یوکرین کے جنگ کے اندر پیدا ہونے والی صورت، ان تمام چیزوں کے اوپر سیر حاصل، بحث کی گئی، تجاویز کو پاس کیا گیا۔ جمعیت علماء ہند کوئی سیاسی پارٹی نہیں ہے۔ ملک کے اندر کرسی اقتدار پر کون آ کر بیٹھا،
اور کس کو اقتدار کی کرسی سے اٹھا کر باہر کر دیا گیا. جمعیت علماء ہند کو اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. نہ ہم خود الیکشن لڑتے ہیں اور نہ الیکشن لڑنے والوں کے لیے پرچار کرتے ہیں. لیکن ملک ہمارا ہے. ہم ہمیشہ سے اس ملک میں رہتے چلے آئے ہیں. ہمارے آباء و اجداد ہمیشہ سے اسی ملک میں رہتے ہیں. ہمیں اپنے اس ملک سے تعلق ہے, محبت ہے. ہم اس ملک کو پھلتا پھولتا امن و امان اور پیار و محبت کا گہوارہ دیکھنا چاہتے ہیں. اور ہمارے اکابر جمعیت علماء ہند پہلے دن سے اس کے لیے کوشش کرتی رہی ہے. ہم بھی ان کے نقش قدم پر چل کر برابر اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ملک کی آزادی سے پہلے انگریز کی غلامی کی زنجیر کو توڑنے کے لیے علماء تقریباً 150 سال تک کوشش کرتے رہے, مرتے رہے, پھانسی کے پھندے اپنے گلوں کے اندر ڈلواتے رہے. لیکن 150 سال تک ان کی ہمت اور جرأت برابر اپنی جگہ کے اوپر قائم رہی. ایک کے بعد دوسرا, دوسرے کے بعد تیسرا, تیسرے کے بعد چوتھا, برابر معرکہ قائم کرتے رہے. میدان میں لڑتے رہے, مرتے رہے, مارتے رہے. برادران وطن کو ساتھ لیا. جب بالکل ابتدا میں 1803 سے علماء نے مدرسوں کو چھوڑ کر میدان میں آ کر انگریز کے حکومت ایسٹ انڈیا کمپنی کی مخالفت کی تھی, وہ دور بہت سخت دور تھا. تنہا میدان کے اندر صرف اور صرف علماء تھے جنہوں نے اعلان کیا کہ انگریز کی غلامی حرام ہے. لیکن سن 1831 میں جب بالا کوٹ کے میدان میں شکست کا سامنا ہوا تو انہوں نے برادران وطن کو ساتھ لیا. ان کے اندر ملک کو آزاد کرنے کا, کرانے کا شعور پیدا کیا. یہاں تک کہ 1857 کا معرکہ ہوا جس میں ہندو اور مسلمان دونوں شریک تھے, وہاں بھی شکست ہوئی. پھر 1880 سے لے کر 85 تک کانگریس کا وجود ہوا. حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ سے ایک فتویٰ لیا گیا, پوچھا گیا کہ غیر مسلموں کی ایک جماعت قائم ہوئی ہے کانگریس, مسلمان جو تقریباً 80 سال سے ملک کی آزادی کے لیے قربانی دے رہے ہیں, کیا مسلمانوں کو ہندوؤں کے ساتھ اشتراک کر کے ملک کی آزادی کے لیے ان کو ساتھ لیا جائے اور اس میں شرکت کی جائے؟
حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کا فتویٰ آج بھی موجود ہے. انہوں نے فرمایا کہ اگر دین اور شریعت کی کوئی مخالفت نہیں ہوتی تو مسلمان کا ہندوؤں کے ساتھ اشتراک عمل جائز ہے. چنانچہ کانگریس میں داخل ہوئے. کانگریس کا بنیادی مقصد اس وقت صرف یہ تھا کہ 1831 اور 1857 میں جو 2 جنگیں ہو گئی ہیں انگریزی حکومت کے ساتھ، اور جو انگریزی حکومت ملکہ برطانیہ سے لے کر یہاں تک جو ہندوستانیوں کے خلاف ایک ذہن بن گیا ہے، اس ذہن کو بدلا جائے. ملک کی آزادی ان کے سامنے نہیں تھی. آپ اگر تاریخ کو پڑھیں گے، سن 85 اور 83 کے اندر جو بات کانگریس کے جلسوں میں کہی گئی ہے وہ ملک کی آزادی کی نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اتنی بات ہے کہ ہمارے اور ملکہ برطانیہ کی حکومت کے درمیان میں جو غلط فہمیاں پیدا ہو گئی ہیں ہم ان کو دور کرنا چاہتے ہیں. لیکن کانگریس کو اس نقطۂ نظر پر لا کر جمع کرنا کہ نہیں، ملک کی آزادی کے لیے کام کرنا چاہیے، یہ صرف ان مسلمانوں کا کام ہے جو حضرت گنگوہی رحمت اللہ علیہ کے فتوے کی بنیاد پر کانگریس میں گھسے اور کانگریس کے نقطۂ نظر کو تبدیل کر دیا. برابر یہ چیز چلتی رہی اور جمعیت علماء اپنا کام کانگریس کے اندر گھس کر کرتی رہی. یہ علماء کا کردار ہے اس ملک کی آزادی کے لیے. لیکن کوئی پلیٹ فارم علماء کا ایسا نہیں تھا کہ جس کے اوپر دوڑا جائے. یہاں تک کہ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جو آزادی وطن کے لیے انگریز کی مخالفت کی آگ ان کے سینے کے اندر تھی، انہوں نے پروگرام بنایا کہ ہم شمالی ہندوستان سے آزاد قبائل سے اپنی جماعت کو متحد کر کے وہاں سے انگریز کے خلاف جنگ کریں گے. اور وہاں قریب افغانستان تھا جو آزاد ملک تھا، ہم اس کی مدد لیں گے. اور ترکی کی خلافت اسلامیہ تھی، اس سے ہم مدد لیں گے. ایک مدرسے کا آدمی ایسا پروگرام بنا کر ملک کی آزادی کے لیے کام کرے، یہ بڑی عجیب و غریب چیز تھی. کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا. تنہا ایک آدمی اپنے ہزاروں شاگردوں کے ساتھ ملک کے باہر رہ کر کے اپنے ملک کی آزادی کے لیے کام کرے، یہ بڑی عجیب و غریب چیز تھی. انگریز غافل نہیں تھا. مولانا نے اس کے لیے سفر کیا. سعودی عرب اب بن گیا، اس وقت سعودی عرب نہیں تھا. حجاز مقدس گئے، ترکی حکومت سے مدد کی بات کی، لیکن وہیں ان کو گرفتار کر لیا گیا اور مالٹا کی جیل میں اپنے 4 ساتھیوں کے ساتھ بھیجا گیا. وہاں تقریباً 4.25 سال جیل میں رہے. جب آنے کی بات شہرت میں آئی کہ اب وہ قید بامشقت ختم ہونے والی ہے، ان کے اشارے سے ہندوستان کے اندر ابھی وہ جیل میں تھے. سن 1919 کے اندر جمعیت علماء کی بنیاد رکھی گئی. ابھی تک آئے نہیں تھے. سن 1920 میں حضرت تشریف لائے اور یہاں آ کر کے وہ فوراً اس پلیٹ فارم کے اوپر دوڑنے لگے. جمعیت علماء ہند کا دلی کے اندر جلسہ ہوا.
اس میں حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کو پہلا صدر بنایا گیا. ان کے دل کے اندر ایسی آگ تھی انگریز کی مخالفت کی جس نے اس ملک کے سب بسنے والوں کو غلام بنا لیا تھا کہ اس آگ کے تھمنے کا نام نہیں تھا. وہ برابر لڑتے رہے یہاں تک کہ اس دنیا سے چلے گئے. ان کے بعد ان کے شاگردوں نے جمعیت علماء کو اٹھایا اور وہ انتہائی قوت کے ساتھ میدان کے اندر اترے. جیل جاتے رہے. مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب ان کے شاگرد تھے. مولانا مدنی ان کے شاگرد تھے. مولانا احمد علی لاہوری ان کے شاگرد تھے. ان لوگوں نے اٹھایا اور اٹھا کر ملک کی آزادی کے لیے چلے. بار بار جیل جاتے رہے. کم و بیش اپنی 80 سالہ زندگی میں 10 سال انگریز کی جیلوں کے اندر گزارا. کیوں؟ اپنے اقتدار کے لیے نہیں، کرسی اقتدار پر بیٹھنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے ملک کو آزاد کرانے کے لیے. جیسے جیسے ملک کی آزادی قریب آتی تھی اور یہ معلوم ہوتا تھا کہ انگریز بھارت کی سرزمین کے اوپر نہیں رہ پائے گا، ویسے وہ کانگریس کے لیڈر مہاتما گاندھی، موتی لال نہرو، جواہر لال نہرو، جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے ان سے بار بار پوچھا جاتا تھا کہ ہمیں یہ یقین دلاؤ کہ ملک آزاد ہوگا تو ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا، جس کے اندر اگرچہ ہندو ملک کی اکثریت ہے لیکن ہر اقلیت کو اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کا حق ہوگا. اور کانگریس کی قیادت جو رات اور دن ساتھ رہتے تھے ملک کی آزادی میں کام کرنے کے لیے، پروگراموں کو بنانے کے لیے، بار بار تحریری طریقے کے اوپر یہ وعدہ کرتے چلتے تھے کہ ملک آزاد ہوگا تو اس ملک کے اندر نظام حکومت سیکولر ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ گورنمنٹ کا کوئی دھرم اور مذہب نہیں ہوگا. بسنے والے اپنے اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے. اسی طرح ملک کا پیار و محبت باقی رہ سکتا تھا. یہ کام برابر چلتا رہا یہاں تک کہ ملک آزاد ہوا. ملک آزاد ہوا. ملک کی اور مسلمانوں کی بدقسمتی تھی کہ اس کے ساتھ ساتھ ملک تقسیم بھی ہو گیا. ملک کی تقسیم کے بعد غیر مسلم ایک طاقت کھڑی ہوئی فوراً، اور انہوں نے یہ بات کہی کہ جب مسلمانوں نے اپنا حق لے لیا اور پاکستان کا وجود بن گیا تو اب ہمارے ملک کا نظام سیکولر نظام نہیں ہوگا، یہاں کی بنیاد بھی ہندوتو کے اوپر ہوگی. کانگریس کی قیادت کو انہوں نے اس پر مجبور کیا کہ وہ تقسیم ملک کے اوپر دستخط کر دیں. یہ ایسی چیز تھی کہ جو جمعیت علماء سے وعدے کیے گئے تھے اس کے خلاف تھی. جمعیت علماء ہند کی لیڈرشپ ہاتھ پکڑ کر بیٹھ گئی اور کہا کہ آپ نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ ملک کی آزادی کے بعد ملک کا دستور سیکولر دستور ہوگا. اگر ملک کی تقسیم ہوئی ہے تو آپ نے تقسیم کے اوپر دستخط کیے ہیں. ہماری ٹوپیاں اچھلتی رہی ہیں، ہماری پگڑیاں پیروں کے اندر روندی گئیں، مگر ہم اپنے اس نقطۂ نظر سے پیچھے نہیں ہٹے کہ ملک تقسیم نہیں ہونا چاہیے. آپ نے ہم سے جو وعدے کیے ہیں
ان وعدوں کو پورا کیجئے. ملک کی تقسیم میں آپ کا ہاتھ ہے، ہمارا ہاتھ ملک کی تقسیم میں نہیں ہے. یہ اتنی بڑی چیز تھی، شریف لوگ تھے، ان کو مجبور کر دیا کہ ملک کی تقسیم اگرچہ ہو گئی ہے لیکن ہندوستان کا دستور سیکولر دستور بنے گا. مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا. سب سے پہلی چیز جس نے ملک کو نقصان پہنچایا ہے اور فرقہ پرستی کی لعنت بڑھی ہے وہ گاندھی جی کا قتل تھا. گاندھی جی جو کچھ کر رہے تھے، جو سبھائیں روزانہ بناتے تھے، وہ مسلمانوں کے قتل کو روکنے کے لیے، لیکن ملک کی نہیں بلکہ کانگریس کی وہ طاقت جس کے رگ و ریشے کے اندر فرقہ پرستی تھی، وہ طاقت نہیں چاہتی تھی. یہاں تک کہ اسی قاتل نے مولانا آزاد کے کہنے کے مطابق گاندھی جی کا قتل کرایا. گاندھی جی کا قتل در حقیقت سیکولرزم کا قتل تھا. اس کے بعد سے ملک کے حالات بدلنے شروع ہوئے، فرقہ پرستی بڑھنے لگی اور ایسی بڑھنے لگی کہ آپ اور میں جانتے ہیں کہ سن 47 کے کچھ ہی دنوں کے بعد فسادات کا سلسلہ شروع ہوا. کوئی ہندوستان کا قابل بیان ایسا شہر نہیں ہے جہاں فرقہ پرستوں کے ہاتھوں مسلمان کا خون نہ بہا ہو، ان کی دولت نہ لوٹی ہو، آگ نہ لگائی گئی ہو. یہ سب کیا ہو رہا تھا؟ فرقہ پرستی تھی، فرقہ پرستی کا جنون تھا، کانگریس کی حکومتیں تھیں. ہم کہا کرتے تھے، جمعیت علماء کہتی تھی کہ اس فرقہ پرستی کی آگ کو بجھاؤ، اگر نہیں بجھاؤ گے تو کسی دن یہ تم کو بھی جلا ڈالے گی. ہماری اس بات کو قبول نہیں کیا جاتا تھا. جمعیت علماء نے تحریکیں چلائیں، جیل بھرو تحریک چلائی. کیوں چلائی؟ تاکہ ملک سیکولر ملک رہے اور یہاں سیکولرزم باقی رہے. اگر نہ رہے گا تو یہ ملک تباہ ہو جائے گا. ہماری اس بات کو نہیں سنا گیا. کانگریس کی پالیسی لچکدار پالیسی رہی. ہم کہتے تھے کہ نکیل ڈالو، مگر نکیل نہیں ڈالی گئی، فرقہ پرستی بڑھتی رہی. ہم کہتے تھے کہ آج ہمارا خون پی رہے ہیں، کل کو تمہارا بھی خون پیئیں گے. ہماری اس بات کو قبول نہیں کیا گیا. نتیجہ یہ آیا کہ ملک میں کانگریس کا اقتدار ختم ہو گیا. اسی لچکدار پالیسی کی بنیاد پر ملک کا کیا حال ہے؟ 8-10 سال ہیں، ملک کی تاریخ نہیں تھی کہ کبھی ہندو مسلم تفریق کی بنیاد پر الیکشن لڑا گیا ہو. مگر آج الیکشن اول سے لے کر آخر تک صرف مسلمان سے نفرت 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 کی بنیاد پر لڑا جا رہا ہے. کیا ہوا کرناٹک کے الیکشن کے اندر؟ ہر آدمی نہیں، میں کہتا ہوں ملک کا اقتدار اعلیٰ اوپر سے لے کر نیچے تک اپنی تقریروں کے اندر کہتا ہے کہ ہمیں مسلمان کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم مسلمانوں کے مذہبی پرسنل لا کو بدل کر کے یکساں سول کوڈ کو لائیں گے. کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمان کے ریزرویشن کو ختم کیا ہے، ہم مسلمان کو ریزرویشن نہیں دیں گے. علل اعلان یہ تقریریں ہوتی رہیں. دنیا نے سنا. ہم انگشت بدندہ تھے کہ اللہ کیا ہو رہا ہے. ہمارے بزرگوں نے جس ملک کے لیے اپنی جانوں کو قربان کیا ہے، پھانسیوں کے پھندے کے اوپر گئے ہیں، مگر اپنے اسٹینڈ سے ایک قدم پیچھے نہیں ہوئے. آج اسی ملک کے اندر مسلمان کو جینے کا حق نہیں دیا جا رہا ہے. ہم نے یہ سب کچھ دیکھا، خاموش رہے.
कांग्रेस इख्तिदार में नहीं है, मगर गांधी फैमिली आगे बढ़ी। दो ही भाई बहन, उन्होंने जिन चीजों को अपने मैनिफेस्टो के अंदर दाखिल किया, आप गौर करें कि हमसे वादे किए गए कि हम फिरका परस्त और फसाद परवर अनासिर की जमात के ऊपर कदगन लगाएंगे, बंद करेंगे उसको। बजरंग दल के ऊपर हम कदगन लगाएंगे। अगर ये तारीख गवाह है इस बात की कि अगर ये स्टैंड उन्होंने आज से 70 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर ले लिया होता, इख्तिदार उनके हाथ से न जाता, मुल्क बर्बाद न होता, तबाही न आती, फक्र तंगदस्ती का बोलबाला न होता, मुल्क के अंदर इख्तिदार उनका होता जो मुल्क में हर तबके को चैन और सुकून के साथ जिंदा रहने का मौका देते हैं। अगर ऐसा नहीं हुआ, आज आकर के उन्होंने ये कहा कि हम फिरका परस्त पार्टियों के ऊपर कदगन लगाएंगे, बंद करेंगे और मुल्क के अंदर भाईचारगी को लेकर बढ़ेंगे। एक शोर मच रहा था कि कांग्रेस ने इलेक्शन के अंदर अपने मैनिफेस्टो को अंदर इसको दाखिल किया कि हम बजरंग दल पर पाबंदी लगाएंगे। गलती की। मैं समझता था कि गलती नहीं है, बल्कि अपनी गलती का तदारुक है। जो 70 साल पहले से गलती थी, आज उस गलती का तदारुक किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि वो मौकिफ ठीक था, और मैं समझता नहीं हूं बल्कि हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर उस मौकिफ की तायीद की है। हमें इसका अफसोस है कि जमीयत उलमा हर कदम के ऊपर कांग्रेस से कहती थी कि बाबा पीछे हटो, फिरका परस्ती को लगाम लगाओ। फिरका परस्ती जिस तरह मुसलमान को बर्बाद कर रही है, अकलियतों को तबाह कर रही है, अकलियतों की हिफाजत करो। नहीं मानते थे, कोई जवाब नहीं देते थे। हमने जेल भरो तहरीक चलाई, एक दफे तो चला दी, दोबारा फिर चलानी चाहिए। सारे मुल्क से लोग दिल्ली में जमा हो गए जमीयत उलमा की दावत पर। अगले दिन से हमें बाहर निकलना था। जनरल शाह नवाज मरहूम सादे कागज पर इंदिरा जी के दस्तखत करा के लाए और ये कहा उन लोगों के दरमियान में जो अगले दिन जेल जाने वाले थे कि इंदिरा जी ने मुझे ये दस्तखत करके भेजा है, और ये कहा है कि जमीयत उलमा और कांग्रेस का चोली दामन का साथ मुल्क की आजादी में रहा है। आज जमीयत उलमा कांग्रेस के खिलाफ खड़ी हो जाए, इससे ज्यादा खराब कोई चीज नहीं है। मैं दस्तखत करके भेजती हूं, आपका जो मुतालबा हो आप वो मुतालबा लिख दें, वो मंजूर है। मैं उस मजलिस में शरीक था, मस्जिद के अंदर जहां जनरल शाह नवाज की तकरीर हो रही थी। जमीयत उलमा ने अपने मुतालबात लिखे, दिए, सब कुछ हुआ, लेकिन मुल्क की फिरका परस्ती इतनी ताकतवर है कि उन मुतालबात के ऊपर फिरका परस्तों पर लगाम नहीं लगाई जा सकी। मेरे भाई, जमीयत उलमा बराबर लड़ती रही, हम आज भी लड़ रहे हैं। मैं कांग्रेस की हुकूमत है, मैं राहुल के पास गया और मैंने कहा कि मुल्क में क्या हो रहा है। मुसलमान बच्चे और जवान जो पढ़ने वाले हैं, कॉलेजों के अंदर पढ़ रहे हैं, उनको पकड़ पकड़ कर मुल्क द्रोही बना करके, गद्दार बना करके जेलों के अंदर बंद किया जा रहा है। और आप खड़े हुए देख रहे हैं
کل کو کیا آپ کو میدان میں جا کر کے مسلمان سے ووٹ نہیں لینا ہے؟ کیا ہوگا؟ 10 سال 15 سال ہو گئے ہیں، جمعیت علماء فکر کرتی ہے، کانگریس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ کہنے لگے تو کیا ہو؟ میں نے کہا میری 2 تجویزیں ہیں۔ ایک کمیٹی بنائیے جس کے اندر دلی کے اندر مسلمان بھی ہو، ہندو بھی ہو، سکھ بھی ہو، مختلف اقلیتوں کے لوگ ہوں جن کو آپ ایماندار سمجھتے ہیں، اور ان کو بیٹھال دیجئے۔ پولیس یا حکومت کی ایجنسیاں جن لوگوں کو پکڑتی ہیں کہ یہ دیش دروہی ہیں اور جو ان کا فائل تیار کرتی ہیں، قبل اس کے کہ اس فائل کی بنیاد پر آپ لوگوں کو گرفتار کریں، پہلے اس کمیٹی کو دے دیں۔ یہ کمیٹی اس کے اوپر غور کرے کہ یہ فائل اس لائق ہے کہ اس کو پکڑا جائے یا نہیں ہے۔ اگر یہ ثابت ہے کہ وہ دیش دروہی ہے، آپ چوراہے پر کھڑے کر کے گولی مار دیں، ہم نہیں آپ سے کہیں گے آپ نے کیوں مارا۔ لیکن اگر یہ کمیٹی کہتی ہے کہ ثبوت اس لائق نہیں ہے، تو آپ اس کو جیل میں بند کر کے اس کی زندگی، اس کی ماں کی زندگی، اس کے باپ کی زندگی، اس کے بچوں کی زندگی، اس کی بیوی کی زندگی کو خراب کریں، یہ چیز کبھی قبول کرنے والی نہیں ہے۔ دوسری چیز، میں نے کہا دوسری چیز میں پیش کرتا ہوں، لوگ، پولیس، گورنمنٹ کی ایجنسیاں پکڑ کر جیل میں بند کر دیتی ہیں۔ گواہ، کسی کے گواہ 10 ہیں، کسی کے گواہ پولیس لے کر کے 50 آتی ہے، 100 لاتی ہے، 150، 200، 250، 300 گواہ۔ یہ 300 گواہ پیش ہوتے 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 10-15 سال ہو جاتے ہیں، گواہ نہیں آتے۔ ملزم لکھنؤ میں ہے، کیس رامپور میں چل رہا ہے، جس تاریخ کے اندر عدالت میں حاضری ہے وہاں سے ہتھ کڑی ڈال کر کے اس کو لاتے ہیں، دن بھر بیٹھا رہتا ہے رامپور میں، شام کو لے کر کے لکھنؤ جاتے ہیں۔ کیوں؟ صاحب گواہ نہیں آیا۔ میں نے کہا کہ گواہوں کو پولیس نے پیش کیا ہے، اس نے فہرست بنائی ہے، آپ پولیس کو ذمہ دار بنائیں، 6 مہینے، سال بھر، 1.5 سال، 2 سال وہ گواہوں کو لے کر کے آئے، یہ پولیس کی ذمہ داری ہے۔ اگر پولیس گواہوں کو نہیں لا پاتی ہے، آپ اس ملزم کو آزاد کر دیجئے، مقدمہ چلائیے، یہ رکشہ چلائے گا اور اپنے مقدمے کو چلائے گا، خرچ پورا کرے گا، اس کو برباد مت کیجئے۔ کہنے لگے اچھا یہ بتاؤ کتنے ملزم ہیں جو جیلوں کے اندر بند ہیں، مجھے اس کی فہرست دو۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ میں باہر آیا اور آ کر میں نے ساری پارٹیوں کو، جو میڈیا کے اندر لوگ تھے، ان سے کہا کہ بھئی مجھے فہرست چاہیے، کسی کے پاس فہرست ہی نہیں۔ 8 دن کے بعد ان کا فون آیا کہ جو وعدہ کیا تھا کہاں ہے فہرست؟ میں نے کہا میں فہرست تیار کر رہا ہوں۔ میں نے اخبارات کے اندر دیا، اپنے لوگوں سے کہا کہ جہاں جہاں دیش دروہی کے مقدمے کے اندر آدمی جیل میں ہے، اس کا نام، کس جیل میں ہے، کتنے دن سے ہے، کون پیروی کر رہا ہے، اس کا نام اور اس کا موبائل نمبر مجھ کو دے۔ پورے ہندوستان سے جمع ہو گئے اور یہ بتائیں کہ کتنے سال سے جیل میں ہے۔ میں نے ایک فہرست بنائی، 18 سال اس وقت تھے، 18 سال سے اتنے اتنے لوگ ہیں، یہ نام ہیں، اور ان کے پیروکار یہ ہیں، فلاں جیل میں ہے۔ 17 سال سے اتنے ہیں، 16 سال سے اتنے ہیں،
15 سال سے اتنے ہیں، 10 سال تک میں نے یہ فہرست بنائی مکمل نمبرات کے ساتھ، اور 10 سال کے بعد پھر میں نے نام لکھ دیے کہ اتنے ہیں۔ میں گیا پھر پڑھا اس فہرست کو، اور مجھ سے کہنے لگے کیسے یہ فہرست ملی؟ میں نے کہا کہ میں نے لاکھوں روپیہ جمعیت علماء کا خرچ کر کے اس فہرست کو بنایا ہے، اور ایک ایک نام درست ہے، آپ تحقیق کر لیجئے۔ کہنے لگا اچھا دیکھو میں کیا کرتا ہوں۔ جوان آدمی ہے، میرے دل میں یہ بات آئی کہ بہت کچھ ہو سکتا ہے کہ ان بیچاروں کی مشکلات ختم ہو جائیں۔ اگلے دن میرے پاس ڈپٹی ہوم منسٹر کا فون آیا، میں دلی ہی میں تھا کہ میں ملنے کے لیے آنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا آپ نہ آئیے، لوگ دیکھیں گے تو میری جان مصیبت میں آ جائے گی، کسی کی کچھ ضرورت ہے، کسی کی کچھ ضرورت ہے، میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ چنانچہ میں چلا گیا، کہا کہ راہل جی کا میرے پاس یہ فون آیا ہے اور میرے لیے یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ میں آپ سے ملوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے وہی بات جو راہل جی سے کہی تھی میں نے ان سے کہی۔ انہوں نے آئی بی اور دوسری ایجنسیوں کے جو چیئرمین تھے ان کو بلا لیا۔ انہوں نے کہا کیا پروگرام ہے؟ میں نے کہا میں یہ کہتا ہوں آپ سے، کسی نے میرے پروگرام کی مخالفت نہیں کر نہیں سکتے تھے، بڑی معقول بات ہے۔ کہنے لگے بہت اچھا، آپ ہمیں موقع دیں۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے۔ اس کے بعد میری ان کی 2 مرتبہ ملاقات ان کے آفس میں ہوئی، الگ بیٹھ کر کے بات چیت ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ فرقہ پرستی کی وہ طاقت جنہوں نے گاندھی جی کا قتل کیا تھا، یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آج وہ طاقت جو بہت طاقتور ہے وہ کیسے چھوڑ دیتی؟ 2 مہینے نہیں گزرے کہ ان کو ختم کر دیا گیا، جتیندر کو، اور آج وہ ہوم منسٹر نہ ڈپٹی ہوم منسٹر کچھ بھی نہیں رہے، وہ سارا مسئلہ فائل بند ہو گئی۔ میرے بھائی یہ فرقہ پرستی ہے۔ ہم نے اس فرقہ پرستی کی مخالفت جمعیت علماء نے کی اور ہم برابر کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس فرقہ پرستی کے سلسلے میں لچکدار پالیسی ہی کی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ کانگریس کا دور ختم ہو گیا۔ اگر کانگریس اس فرقہ پرستی کو لگام لگا دیتی تو کانگریس کا دور، جس کی بڑی بہترین تاریخ ہے ملک کی آزادی کے اندر، اس کو کبھی یہ موقع دیکھنے کو نہ ملتا جہاں کانگریس آج کھڑی ہوئی ہے۔ جمعیت علماء برابر اپنا کردار ادا کرتی رہی ہے، مسلمانوں کے مسائل ہو کہ ہندوؤں کے مسائل ہو، ہم نے کبھی مذہب کی بنیاد کے اوپر کوئی معاملہ نہیں کیا۔ ہم ہر ہندوستانی کی جمعیت علماء ہر محاذ پر مدد کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہی ہے اور مدد کرتی رہی ہے، یہاں تک کہ کانگریس کا دور اقتدار ختم ہو گیا۔ ہم کہتے تھے کہ جو لوگ گاندھی کیپ پہن کر اور گاڑھا کھدر اپنے جسم پر لگا کر اپنے آپ کو کانگریسی کہتے ہیں، یہ کانگریسی نہیں ہے، ان کے دل فرقہ پرستی میں سیاہ ہے۔ ہماری اس بات کو کوئی قبول ہی نہیں کرتا تھا، لیکن جیسے کانگریس کی اقتدار کی فائل بند ہوئی، ایک ایک کر کے کانگریس چھوڑ کر بی جے پی کے اندر داخل ہو گئے۔ جن لوگوں کو انگلی پکڑ کر سیاسی پلیٹ فارم پر چلانا کانگریس نے سکھایا، جن کو دودھ پلا کر کانگریس نے سیاسی شخصیت بنایا، وہ سب کے سب بے غیرت لوگ اسی دن، جس دن اقتدار نے کروٹ لی، کانگریس چھوڑ کر کے بی جے پی کے اندر جا کر کھڑے ہو گئے۔ ایسا لگتا تھا کہ نہرو فیملی کے سوا نظریاتی اعتبار سے ملک میں کوئی کانگریسی نہیں ہے۔ یہ اسی لچکدار پالیسی کا نتیجہ ہے۔
اگر وہ پالیسی لچکدار نہ ہوتی فرقہ پرستی کے ناک میں نکیل ڈالنے کے لیے تو کانگریس کو یہ دن نہ بھگتنا پڑتا، لیکن ایسا ہی ہوا۔ میرے بھائی، میں مختصر بات کہتا ہوں، وقت کم رہ گیا ہے، یہاں تک کہ کو کانگریس باہر ہو گئی اور کرناٹک کا الیکشن آیا۔ کرناٹک کا پورا الیکشن مسلم نفرت کے اوپر مبنی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا، اخبارات میں دیکھا ہوگا کہ ملک کا اقتدار اعلیٰ بالکل چوٹی پر بیٹھا ہوا آدمی اور نیچے تک ایک ہی راگ، ایک ہی پروگرام بنا کر الیکشن لڑ رہا ہے تاکہ مسلمان ایک طرف ہو جائے، ہندو دوسری طرف ہو جائے، ہندو کا ووٹ ہمیں ملے، ہمیں مسلمان کے ووٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ جمعیت علماء دیکھ رہی تھی، ورکرز جمعیت علماء کے اپنا کام کر رہے تھے۔ میں کہتا ہوں یہاں تک کہ انہوں نے اپنے مینیفیسٹو کے اندر یہ بات کہی کہ ہم بجرنگ دل کے اوپر، پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی لگائیں گے۔ ہمیں کوئی فکر نہیں کہ پاپولر فرنٹ کا، پاپولر فرنٹ عمل نہیں ہے، رد عمل ہے۔ اگر بجرنگ دل کی مسلم دشمن پالیسی نہ ہوتی، پاپولر فرنٹ جنم نہ لیتا۔ آپ بجرنگ دل کے اوپر پابندی لگائیے، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، 100 پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی لگا دیجیے، ملک میں امن تو قائم رہے۔ انہوں نے کہا، لوگ یہ کہتے رہے کہ برا کیا، الیکشن پر اثر پڑے گا، ہم تو خاموش تھے، ہم نے نہیں کہا۔ ہم سمجھتے تھے کہ طاقت ملے گی، مسلمان کو محسوس تو ہوگا کہ کانگریس کو اپنی غلطی کا احساس ہے، ہم کانگریس کی جڑوں کو مضبوط کریں گے۔ میں کہتا ہوں 95 نہیں 98% مسلمان نے کرناٹک کے اندر کانگریس کو ووٹ دیا ہے، اور اس کی بنیاد یہی تھی کہ فرقہ پرستی کا ناگ جو آزاد پھر رہا ہے، کانگریس یہ وعدہ کرتی ہے کہ ہم اس کو ناک میں نکیل ڈالیں گے۔ ہمیں خوشی ہے اس بات کی، اس کا تصور نہیں ہوتا تھا کہ کانگریس اس قوت کے ساتھ آگے آئے گی۔ ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہندوستان میں کہیں بھی الیکشن ہو، جو بربادی ہندوستان کے اندر آ رہی ہے، اس بربادی کا تنہا سبب فرقہ پرست ذہنیت ہے۔ آج جو لوگ کرسی اقتدار پر بیٹھے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اقتدار کی حفاظت صرف اور صرف فرقہ پرستی کی بنیاد پر ہوگی، تاکہ ہم ہندو اور مسلمان کے ووٹ کو تقسیم کر دیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کی بربادی کا پہلا زینہ ہے۔ ملک ہندوستان جس کے اندر ہندو اور مسلمان دونوں رہتے ہیں، آج سے نہیں 1400 سال سے رہتے ہیں، 1400 سال سے رہتے ہیں۔ میں نے یہ بات کہی تھی جس کا بڑا شور مچا کہ ہندوستان کی دھرتی کو اللہ نے قبولیت عطا فرمائی، سب سے پہلا نبی اسی دھرتی کے اوپر اللہ نے اتارا ہے، جس کو تم منو کہتے ہو، اس کی اولاد کو منوش کہتے ہو، ہم اس کو آدم کہتے ہیں، آدم کی اولاد کو آدمی کہتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ منو نہ رام ہے نہ لکشمن ہے، کوئی نہیں ہے، تنہا ایک آدمی ہے، اس سے اولاد چلے گی تو رام پیدا ہوں گے، اولاد چلے گی تو راون پیدا ہوں گے۔ ابھی اولاد ہی نہیں چلی ہے، سوال ہے کہ وہ ایک آدمی کس کی عبادت کرتا تھا، کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن ہے، وہ ایک اللہ یعنی ایک اوم کی عبادت کرتا تھا۔ میرے پاس پنڈت جی آئے، ابھی 5-7 دن ہوتے ہیں، 10 دن کے دہرادون کے، اور آ کے کہنے لگے کیسے کہتے ہو کہ اوم اللہ ہے؟ میں نے کہا آپ پنڈت جی ہیں،
دھرم کی کتابیں آپ نے پڑھی ہیں تو خاموش ہو گئے. میں اندر گیا اور میں نے یجروید لا کر کے ان کو دکھلائی. اس کا جو سب سے آخری منتر ہے میں نے وہ پڑھ کر ان کو سنایا. بالکل خاموش بیٹھ گئے. اوم کے معنی اللہ کے ہیں. پوری کتاب میں کہیں یہ نظر نہیں آتا بت پرستی. ہر حکم وہی ہے ایک خدا کا جو قرآن کہتا ہے. یہ کہاں سے بت پرستی آئی اس کو خدا ہی جانتا. خیر یہ موضوع نہیں ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ ہمارا دین، ہمارا عقیدہ، لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مذہب عرب کا مذہب ہے جسے یہ اپناتے ہیں. نہ وہ اپنے ملک کی تاریخ جانتے ہیں، نہ وہ مذاہب کی اور دھرم کی تاریخ جانتے ہیں. نہیں، ہمارا عقیدہ اس ہندوستان کا عقیدہ ہے، بھارت کی دھرتی کا عقیدہ ہے. سب سے پہلا نبی یہیں اترا ہے. آپ اسے اوم کہہ دیں، ہم اسے آدم کہتے ہیں. ہے وہی. کسی نبی نے کسی بت کی پرستش نہیں کی. جس اللہ کے وہ اپاسک تھے ہم آج اسی اللہ کے اپاسک ہیں. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس عقیدے میں کوئی فرق نہیں ہے. ہر نبی نے یہی عقیدہ دیا ہے. یہاں تک کہ آخری نبی ہم بھی انہی کی طرح بت پرستی میں لگے ہوئے تھے. کوئی رام کو پوجتا تھا، کوئی راوڑ کو پوجتا تھا. لیکن یہاں تک کہ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے سبق دیا اللہ ایک ہے. ہمارے دل کے اندر ان کی بات اتر گئی اور ہم ایک اللہ کو ماننے لگے. لیکن یہ ایک اللہ کی بنیاد سب سے پہلے اس کا پتھر اس دھرتی میں بھارت کی رکھا گیا. جتنے انبیاء آئے ہیں، شیس، ادریس، نوح، ہود، صالح، شعیب، سب کے سب اسی ایک اللہ کے ماننے والوں کی کڑی ہے. یہاں تک کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہم اللہ کے فضل و کرم سے ان کی امت میں ہیں. ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، مگر سب سے پہلے اس کا پتھر اسی ہندوستان میں رکھا گیا ہے. یہ ہمارا مذہب ہے، ہم اسی مذہب کے اوپر چلتے ہیں. اسی آدم اور منو کی ساری دنیا اولاد ہے. جمعیت علماء ہند، ہمارے اکابر بڑے عالم تھے، مذہبی کتابوں کے پڑھے ہوئے تھے، ان کی زندگی کے اندر اترا ہوا تھا. اس لیے انہوں نے جو سبق ہندوستان کے اندر دیا ہے وہ وحدت کا سبق ہے. ساری دنیا کے لوگ ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہیں. سب کے ساتھ اخوت و ہمدردی، پیار و محبت کے ساتھ رہنا ہوگا. جمعیت علماء اس کے اوپر چلتی ہے. ہم ہر ایک کے ساتھ پیار و محبت کا معاملہ کرتے ہیں. میرے بھائی، جمعیت علماء کے ہر پروگرام کے اندر پیار و محبت ہے. ہم نے اس وقت ایک تحریک چلائی کہ ہم پڑھنے والے بچوں کی مدد کریں گے. پہلے 1 کروڑ روپیہ ہم خرچ کرتے تھے، اس مرتبہ ہم نے 2 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے. اور ہم نے درخواستیں منگوائیں. ہم نے یہ کہا شرط ہے کہ 70% نمبر ہونے چاہیے، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان. ہمارے پاس درخواستیں آ گئیں، ہندو بچوں کی بھی آئی، مسلمان بچوں کی بھی آئی. جو ہماری شرط پر اترا، ہم نے مذہب کی بنیاد کے اوپر کوئی تفریق نہیں کی. یہ جمعیت علماء کا کردار ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ملک فرقہ پرستی کی طرف چل رہا ہے، اور حکومت، آج کی حکومت یہ سمجھتی ہے کہ فرقہ پرستی سے اس کا اقتدار محفوظ رہ سکتا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ فرقہ پرستی پر اقتدار محفوظ نہیں رہ سکتا. ٹھیک ہے، تم نشے کی گولی کھلا سکتے ہو، چند دن کھلا سکتے ہو، چند سال کھلا سکتے ہو، ہمیشہ نہیں کھلا سکتے. کرناٹک نے ثابت کر دیا
کہ تم نے جس نظریے کو پیش کیا ہے اس نے اپنی ٹھوکر سے اڑا دیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اوپر والے نے اگر چاہا تو پورے ہندوستان کے دوسرے صوبوں کے اندر اور مرکزی الیکشن کے اندر بھی یہ نظریہ رنگ لا کر رہے گا انشاءاللہ، اور فرقہ پرستی کے ناک میں نکیل پڑے گی، لیکن اسی وقت پڑے گی جبکہ کانگریس اپنے اس نظریے کے اوپر رہے گی جو ملک کی آزادی سے پہلے کا نظریہ تھا۔ لچکدار پالیسی نہیں، بلکہ وہ پالیسی لاؤ جس کو اس الیکشن کے اندر اپنایا ہے۔ کہتے ہو کہ بجرنگ دل اور پاپولر فرنٹ کے اوپر پابندی لگاؤ، اپنے مینیفیسٹو کو زندہ کر کے دکھلاؤ۔ زندہ کرو گے تو کل جو وعدہ کرو گے قوم اس وعدے کو قبول کرے گی، نہیں کرو گے قبول نہیں کرے گی۔ میرے بھائی، یہ ایک نظریہ ہے جمعیت علماء کا، اور جمعیت علماء اس نظریے پر قائم ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جمعیت علماء کے ہر ممبر کو پیار و محبت کے ساتھ اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے۔ آپ اپنے دائیں بائیں کو دیکھیں، کون ہے، کیا کر رہا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ کون ہندو ہے کون مسلمان ہے۔ جمعیت علماء یہ نہیں کرتی۔ بنگال میں سیلاب آیا، سمندر گھس گیا، ہزاروں مکانات ختم ہو گئے، جو کھیت تھے سمندر کے پانی نے سب کو جلا ڈالا۔ ہم نے کام کیا، ہمارے ایک ایک کیمپ کے اندر 2700 صبح کو کھانا کھاتے تھے، 2700 شام کو کھانا کھاتے تھے۔ لیکن ہم نے کبھی کسی آدمی کو یہ نہیں کہا کہ مسلمان کھائے گا ہندو نہیں کھائے گا، کتنے کھا رہے ہیں یہ بھی نہیں دیکھا۔ ہم نے سب کو کھانا کھلایا۔ پانی ختم ہو گیا، ہم نے نل لگوائے، ایک ایک نل پر، حالانکہ بنگال میں پانی بہت قریب ہے زمین میں، لیکن سب پانی کھارا ہو گیا تھا۔ کئی 100 فٹ نیچے لے جا کر کے پانی میٹھا ملتا تھا۔ ایک ایک نل پر اس وقت 90 ہزار روپیہ خرچ ہوتا تھا۔ ہم نے کہا کوئی بات نہیں ہے، ہمارا کیا، قوم ہمیں دیتی ہے، ایک ہاتھ سے لیتے ہیں دوسرے ہاتھ سے خرچ کر دیتے ہیں۔ ہم نے نل لگوائے، ایسی جگہوں پر لگوائے کہ ہندو اور مسلمان دونوں اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ جمعیت علماء کی پالیسی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جمعیت علماء کے ہر ورکر کو اسی پالیسی کے اوپر عمل کرنا چاہیے، چلنا چاہیے۔ پیار و محبت کی زندگی کو بڑھائیے، تبھی آپ زندہ رہ سکتے ہیں، اس ملک کے اندر آپ کی اولاد زندہ رہ سکتی ہے۔ اگر آپ بھی اسی طرح سے نفرت کو چلائیں گے جس نفرت کا مظاہرہ کرناٹک میں ناکام کیا گیا ہے، تو ملک برباد ہو جائے گا، ملک کے اندر زندگی نہیں رہے گی۔ جمعیت علماء کی یہ تحریک ہے، جمعیت علماء کا یہ پیغام ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ ملک کے ہر آدمی کو اس پیغام کو اپنانا چاہیے۔ دوسری چیز خاص طریقے پر میں کہتا ہوں، ابھی کسی تقریر کرنے والے نے کہا تھا کہ ارتداد کی ہوا چل رہی ہے، اپنے مذہب کو چھوڑ کر لڑکیاں خاص طور پر جا رہی ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مذہب ایسی چیز نہیں ہے کہ آدمی جس وقت چاہے مذہب کو تبدیل کر دے۔ ہمارا یہ ماننا ہے کہ اگر ماں باپ کو فکر ہے، قوم کو فکر ہے اپنی آنے والی نسل کا، تو اس کو یہ چاہیے کہ اہل ثروت کی کمی نہیں ہے، ایسے اسکول قائم کرو کہ جو لڑکیوں کے الگ ہوں لڑکوں کے الگ ہوں۔ آپ اگر معیاری اسکول بنائیں گے تو ہندو بھی اپنے بچیوں کو اس مخلوط تعلیم سے نکال کر کے آپ کے اسکول کے اندر بھیجیں گے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، ہندوستان کے اندر گورنمنٹ جن اسکولوں کی مدد کرتی ہے، یا جو اسکول گورنمنٹ کے بنائے ہوئے ہیں یا یونیورسٹیاں ان کی تعداد تقریباً 43,000 ہے۔ اس کے اندر
تقریباً 5واں حصہ ان اسکولوں اور یونیورسٹیوں کا ہے جو تنہا لڑکیوں کے لیے، لڑکے کا داخلہ اس کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ آج اگر میں اور آپ بنائیں گے اس طرح کے کالج اور اسکول، اس کے اندر کون سی کوئی تباہی آ جائے گی؟ لیکن مسلمان کا حال یہ ہے کہ وہ شادی بیاہ کے اندر 10-20 کروڑ روپیہ ایک آدمی خرچ کر دیتا ہے، لیکن قوم کی پریشانی کا خیال نہیں کرتا ہے۔ آپ حضرات اس کو اپنی پالیسی بنائیں، لڑکوں کے الگ لڑکیوں کے الگ اسکول بنائیں، ان اسکولوں کے اندر آپ تعلیم دیں، بچے کو یہ بتائیں کہ وہ کس دھرم سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر ہندو ہے اس کو وہ بتائیے، اگر مسلمان ہے اس کو وہ بتائیے، اور اس کے بعد اس کو تعلیم دیجئے، مخلوط تعلیم نہیں، تاکہ آپ کی آنے والی نسل محفوظ رہ سکے۔ جمعیت علماء کی اس وقت اس اجلاس میں یہ 2 پروگرام ہیں جن کو آپ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ایک تو آپ نفرت کی سیاست کا مقابلہ اپنے عمل سے کریں، ہندو مسلمان کو دیکھ کر نہیں، انسانیت کی بنیاد پر۔ آپ کھیت میں ہوں تب، دکان میں ہوں تب، بازار میں ہوں تب، اپنے محلے میں ہوں تو جہاں رہیں ان کی غمی کے اندر شریک ہوں، ان کی خوشی کے اندر شریک ہوں، اپنی خوشی کے اندر اپنے اڑوس پڑوس گاؤں اور قصبے کے ان ہندوؤں کو بلائیں جن کے چہرے ظاہر ہیں، اور ان کی غمی کے اندر آپ شریک ہوں، مبارکبادی دیں خوشی میں، غمی میں جا کر تعزیت کریں، اور اپنی خوشی کے اندر ان کو بلائیں۔ یہ طریقہ آپ کا اس نفرت کی سیاست کا مقابلہ کرے گا جس کو اقتدار کی بنیاد کے اوپر دنیا چلا رہی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اسی طرح چلتی رہی، خدا نہ خواستہ اور نہیں چلے گی انشاءاللہ، اگر چلے گی خدا نہ خواستہ ملک برباد ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا۔ جمعیت علماء انہی بنیادوں کو آپ کے سامنے پیش کرتی ہے۔ آپ حضرات آئے، شریک ہوئے، میں اور میرے ساتھی آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، شکریہ پیش کرتے ہیں، اور جس پروگرام کو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے آپ ہر جگہ اس پروگرام کو چلانے کی کوشش کریں، اور چلانے والے چلا بھی رہے ہیں۔ انشاءاللہ یہ پروگرام خود آپ کی اور آپ کی اولاد کے لیے عزت و آبرو کا سبب بنے گا اور فتنے سے آپ کو دور رکھے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم انا نشہدک انت اللہ لا الہ الا انت، انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم صل على سيدنا عبدك ورسولك محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ اے اللہ ہمارے اس اجتماع کو قبول فرما، اے پروردگار جو لوگ یہاں جمع ہیں ان کی نصرت فرما، اے پروردگار جمعیت علماء نے جو پروگرام پیش کیا ہے ہمیں اس پروگرام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اس ملک کے اندر پیار و محبت، اخوت و ہمدردی کو پیدا فرما، مضبوط فرما۔ اے پروردگار جو لوگ نفرت کے بیج بو رہے ہیں اور ملک میں نفرت کو پیدا کر رہے ہیں، اے اللہ انہیں خائب و خاسر فرما۔ ہماری پیار و محبت کی قدیم تاریخ جو ہزاروں سال پرانی تاریخ ہے، جس کی وجہ سے ہم گاؤں در گاؤں، شہر در شہر ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، اے اللہ اس نظریے کو مضبوط سے مضبوط تر فرما۔ اے پروردگار ہمارے ملک کے اندر سب کو پیار و محبت کا عادی بنا، خیر و برکت عطا فرما، رزق حلال عطا فرما، شرور و فتن سے محفوظ و مامون فرما۔ اے پروردگار جو بیمار ہیں ان کی بیماری سے شفا عطا فرما، جو کاروبار کی پریشانیوں میں ہیں
ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ ہمارے مذہبی مقامات کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار جو جماعتیں دین کا کام کر رہی ہیں ان کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار ہماری دنیا کو بھی آباد فرما، ہماری آخرت کو بھی آباد فرما۔ جمعیت علماء اور ہر دینی جماعت کی حفاظت فرما، ہمارے پروگراموں کی حفاظت فرما۔ اے پروردگار جب وقت آئے تو اے اللہ ہمیں حسن خاتمہ میسر فرما، اور میدان محشر میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت میسر فرما۔ جمعیت کے اس اجلاس کے لیے جنہوں نے جس طرح سے کام کیا ہے اے اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما، اور جمعیت کے پروگراموں کو مضبوط سے مضبوط تر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بھائی آپ حضرات دھیرے دھیرے نکلیں، اتنا بڑا مجمع ہے ایک دم سے روڈ پر نہ جائے، کیونکہ آنے میں آپ چند لوگ آئے تھے اور جاتے ہوئے بہت بڑا مجمع، دھیرے دھیرے جائیں۔ جی آپ کو بھی راحت رہے گی اور انتظامیہ کو بھی۔ راستہ چھوڑ دیں حضرت کے جانے کے لیے، جی راستہ چھوڑ دیں، زحمت نہ دیں۔ جی وی ٹی کی طرف سے نکلیے اور دھیرے دھیرے نکلیے، ابھی یہاں عشاء کی نماز بھی ہوگی۔ جی تمام گیٹ کھول دیے گئے ہیں جانے کے لیے۔ جی ہر طرف کا گیٹ کھلا ہوا ہے لیکن تھوڑی تھوڑی تعداد میں جائیے۔ جی اور ہر جگہ پولیس نگرانی میں لگی ہوئی ہے، ان کے ساتھ تعاون کریں، کوآپریٹ کریں۔ جو ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بہت جزائے خیر دے، انہوں نے ہر طرح سے ہمارا تعاون کیا ہے۔ جن حضرات کا وضو ہو سب بنا لیں، جن کا وضو ہو سب بنا لیں، نماز ہوگی عشاء کی۔ بھائی راستہ دے دو، کوئی صاحب مسافہ کرنے ملاقات کرنے کی زحمت نہ کرے، بڑی مہربانی ہوگی۔ دعا کرتے رہے، اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ سلامت رکھے۔ سب کہاں تھے آپ؟ مفتی سعید الرحمان صاحب کو بے انتہا یاد کرتا رہا، کہاں تھے آپ؟ کا بھی تھوڑا سا خطاب تھا 2-4 منٹ کا۔ ہاں صاحب اذان دیں، اب نماز پڑھا دیا، اذان پکار دیا، دونوں میں سے آ جائے گا، دے دادا۔ مفتی سعید الرحمان صاحب اذان دیں گے، اس کے بعد یہی جماعت ہوگی۔ جی جی مفتی سعید الرحمان صاحب سے درخواست ہے کہ شکریہ کلمات ادا فرمائے یہاں کے لیے۔ بھائی تمام لوگوں نے تو ماشاءاللہ بار بار شکریہ ادا ہی کیا ہے، خاص طور سے پولیس ڈپارٹمنٹ نے جو جمعیت کے پروگرام کی، آزاد میدان والوں نے، دوسرے سینئر پولیس افسروں نے جو ہمارا تعاون کیا، ان کے لیے بہت بہت شکریہ اور بہت بہت بدھائی۔ ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، جزاک اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاة، حی علی الصلاة، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا
إلا الله. جن حضرات کا وضو وہ سب بنا لیں. جماعت شروع. ہلو ہلو حضرات سی ایس ٹی کی طرف چھترپتی شیواجی مہاراج کی طرف کا بھی گیٹ کھلا ہے. آپ حضرات سب ایک ہی رک جا رہے ہیں. وہ راستہ بھی الٹے ہاتھ کا کھلا ہے, آپ وہاں سے بھی باہر جا سکتے ہیں. برائے مہربانی اس اعلان کو ضرور سنیں کہ سیدھا راستہ بھی کھلا ہوا ہے چھترپتی شیواجی مہاراج ٹرمینل جانے کے لیے. برائے مہربانی اس کا بھی استعمال کریں. 3 راستے ہیں آپ کے باہر جانے کے لیے. ایک راستہ جہاں سے آپ آئے ہیں, دوسرا راستہ فیشن اسٹریٹ کی طرف ہے, اور تیسرا راستہ سی ایس ٹی کی طرف.